تو دو باتیں میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، اب ذرا تیسری بات بھی سن لیں کہ اگر کوئی آپ کو الگ سے ملنا چاہے، اول تو یہ کام ہی نہیں کریں، ختم۔ لیکن اگر کسی وجہ سے جانا پڑ گیا، 100 طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا، آج کل تو بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو ان چیزوں کو بہت ہلکا لیتے ہیں اور ملنے کے لیے کسی کے ساتھ چلے گئے، یا کسی نے کہا کہ آئیں چلیں میرے ساتھ چلیں، میں اپنے گھر پہ آپ کو اپنی بہن سے ملواتا ہوں، ماں سے ملواتا ہوں اور فلاں سے ملواتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہاں ہوتا کیا ہے کہ وہاں لے جاتے ہیں، وہاں ہوتا کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ آگے سے دوسرے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ خیر بہرحال، تو اگر کوئی لے جائے اس طریقے سے کسی کو، ٹھیک، اور وہاں جا کر تنہائی کا فائدہ اٹھا کر وہ اس کو کہے کہ جی آپ اپنی میری محبت کا ثبوت دیں، آپ اپنی محبت کا ثبوت دیں، آج میں آپ کا ٹیسٹ لیتا ہوں۔ ٹیسٹ کیا ہے؟ ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ اگر میرے سے سچی محبت کرتی ہیں تو آپ اپنا کرتا یا اپنی قمیض میرے لیے اتار دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کون سی محبت ہے کہ جس محبت کا ثبوت دینے کے لیے آپ کو اپنی قمیض اتارنی پڑ رہی؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ اصل میں وہ دبے لفظوں میں اندر ہی اندر یوں کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی جو کام میں نے آپ کے ساتھ زبردستی کرنا ہے نا، زبردستی میں نے کپڑے اتار کر اپنی جنسی خواہش کو آپ سے پورا کرنا ہے، وہ کام آپ شرافت سے کر لیں، سمجھ رہے ہو؟ وہ کام آپ شرافت سے کر لیں، کپڑے اتار دیں، بس اس کے بعد پھر میرا کام ہے میں کیا کروں گا، ٹھیک؟ تو یاد رکھیں، اگر کبھی ایسا کچھ موقع مل گیا کسی کو، کہیں کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا اور کسی نے کہا کہ اپنے لیے میری اپنا محبت کا ثبوت دینے کے لیے قمیض اتاریں، ان کو بولے کم بخت کہیں کہ تو قمیض کی بات کرتا ہے، میں اپنی سر کا جو سکارف ہے، دوپٹہ ہے، میں وہ بھی نہیں اتاروں گی۔ یہ کون سی محبت ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ یہ اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو سکارف اتارنا پڑے گا؟ اور اس بات پر وہ ناراض ہو جائے کہ جی میں آپ سے ناراض ہوتا ہوں، میں نہیں آپ سے بات کروں، آپ سے میرے سے محبت نہیں، اس کو بولو جاؤ نکلو پتلی گلی سے، تیرے جیسے جو ہے نا کم بخت بہت پھر رہے ہیں گلیوں میں۔ تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ وہ لڑکا تم سے دور ہو جائے گا، تو بھائی اس کا دور ہونا ہی بہتر ہے تمہارے حق میں۔ اور ایسے آدمی تمہارے ساتھ نہ ہی رہے تو اچھا ہے۔ یاد رکھنا، اگر وہ شریف آدمی ہوگا، نیک لڑکا ہوگا، اچھا لڑکا ہوگا، تو پہلا کام یہ ہے کہ وہ تم سے ایسی محبت ہی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ وہ شرمیلا ہوتا ہے، اچھا لڑکا، شریف لڑکا شرمیلا ہوتا ہے، شرم ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حیا تھا وہ مدینے کی کنواری لڑکیوں سے بھی بہت زیادہ تھا۔ مدینے کی کنواریاں لڑکیاں بھی ان کے سامنے کیا تھیں، ان کے حیا کے سامنے۔ تو شریف آدمی، اچھا لڑکا کبھی یہ کام نہیں کرتا، آئے گا، پڑھے گا اور اپنے گھر واپس، بس۔ لیکن اگر کہیں ہو جاتی ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، جب آنکھ اٹھتی ہے تو کہیں نہ کہیں محبت لگ جاتی ہے انسان کی، اگر بالفرض لگ بھی گئی ہے تو کبھی بھی آپ سے یہ فرمائش نہیں کرے گا کہ میری محبت کو یا اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے کپڑے اتاریں، بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وہ عزت کا لٹیرا ہے کم بخت، وہ عزت لوٹنا چاہ رہا ہے تمہاری، چھوڑ دیں اس کو، اللہ کے نام پہ چھوڑ دیں اس کو، کبھی بھی کسی کے اعتبار میں نہ آئے۔ اور جب وہ گھر پہ آ جاتے ہیں، پھر کبھی بیٹھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اچھا جی ابھی ہم گھر پہ آ گئے ہیں تو دیکھیں اب تو ہمارا گھر ہے، ابھی ہم یہاں بالکل سیف بیٹھے ہیں، یہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہمیں، تو پلیز ذرا تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں، تھوڑا سا اپنا پردہ اتار دیں، ذرا سر سے دوپٹہ اتاریں، گرمی ہو رہی ہے، گرمی تھوڑی سی اے سی کی کولنگ لے لیں، ٹھنڈے ہو جائیں ذرا۔ اس کو بولو کم وقت کہیں کہ گرمی مجھے نہیں لگ رہی، گرمی تیرے دماغ میں چڑھی ہوئی ہے جو تم میرے اوپر اتارنا چاہ رہا ہے، مجھے گرمی اتارنا چاہ رہا ہے میرے اوپر، میں کوئی پردہ وردہ نہیں اتاروں گی، میں ایسے ہوں، میں ایسے ہی رہوں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے ریلیکس ہونے کی۔ ریلیکس ہونا کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن وہ ایک جملہ گھڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تیسرا جملہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اپنی محبت یا میری محبت کو ثابت کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتاریں یا اپنا دوپٹہ اتاریں یا اپنا چہرہ دکھائیں یا یوں کریں یا وہ کریں، یہ ساری نفسانی خواہشات ہوتی ہیں۔ شیطان نے انسانوں کو جملے مختلف قسم کے گھڑ کے دیے ہوئے ہیں کہ اس طریقے سے قابو کریں، اس طریقے سے قابو کریں، اس طریقے سے قابو کریں۔ خواتین لازمی ان باتوں کو سن لیں اور وہ سمجھ لیں۔ اگر آپ لوگ سن رہے ہیں کوئی تو کوشش کریں کہ یہ پیغام خاص طور پر خواتین اور لڑکیوں تک، نوجوان لڑکیوں تک لازمی پہنچنا چاہیے تاکہ وہ ان چیزوں سے بچ سکیں۔ بیچاری بھولی ہوتی ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا، بہت جلدی شکنجوں میں آ جاتی ہیں، اور جب عزت لٹ جاتی ہے تو پھر دیکھتی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ اور وہ بےغیرت قسم کے، بے حیا قسم کے لڑکے ہوتے ہیں جو ان کی ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ کبھی اپنی بہن سے یہ بات کہی انہوں نے کہ بہن اگر تجھے میرے سے سچی محبت ہے تو اپنی ذرا اتارو جو اس کو کہہ رہا تھا، اتار کر دکھاؤ۔ نہیں کہیں گے نا، کیونکہ وہاں خواہش ہی نہیں ہے، وہاں تو پتہ ہے بہن ہے، وہاں پتہ ہے ماں ہے، کبھی اس طرح کی بات وہاں نہیں کریں گے۔ لیکن جہاں جنسی خواہش پوری کرنی ہوگی وہاں پر یہ جملے استعمال کریں گے۔ تو
تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو کسی قسم کی کسی کی فرمائش پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی. خاص طور پر اب لباس سے لباس اتارنا، نقاب اتارنا، کپڑے اتارنا، یا اپنے سر سے دوپٹہ اتارنا، اسکارف اتارنا، یہ کوئی محبت کے ثبوت نہیں ہیں. یہ سراسر خواہش پوری کرنے کے ذریعے ہوتے ہیں. اور آپ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، عزت صرف اور صرف ایک بار ملے گی آپ کو، بار بار عزت نہیں ملے گی. اگر بار بار عزت چاہیے نا تو پھر ایک دفعہ دوبارہ پیدا ہو کے آئیں. سمجھ رہے ہیں بات کو، کہ ایک دفعہ عزت لٹ گئی نا، اب اگر دوبارہ آپ کو عزت چاہیے تو آپ کو دوبارہ نیا پیدا ہونا پڑے گا. اگر یہ ممکن ہے تو پھر میں تو نہیں کہوں گا کہ پھر آپ کر لیں، لیکن جب یہ ممکن ہے ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے، پھر کس لیے کیا جا رہا ہے سارا کچھ. لڑکے بہت مل جائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے ان بدبختوں کی ان باتوں میں مت آئیں. کسی طرح کے جملے، ایسے ایموشنل جملے جو یہ استعمال کرتے ہیں ان کے اندر مت آئیں. اپنی عزت کو بچائیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جو عورت اپنے آپ کو بچائے گی ان حرکتوں سے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بہترین رشتے کا انتظام کریں گے. چنانچہ قرآن پاک کی آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر کے نیکی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے رستہ نکالتے ہیں. اچھا رستہ کیسا، اس کی بھی وضاحت اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو ایسے رستوں سے رزق دیتے ہیں کہ جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. ابے یار یہ کیسے ہو گیا، یہ کہاں سے آ گیا، یہ رشتہ مجھے کیسے مل گیا، میں سوچ بھی نہیں سکتی. تو رزق صرف کھانا نہیں ہوتا، اچھے رشتے کا مل جانا، خامد کا اچھے کا مل جانا، یہ بھی ایک رزق ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟